کائنات نے کبھی کسی راستے کو یہ وعدہ نہیں دیا کہ ہر ساتھی آخر تک ساتھ چلے گا، اور جس مسافر کو راستے میں چھوڑ دیا جاتا ہے وہی مسافر اگر تنہائی میں ہمت نہ ہارے تو وہ منزل تک کسی اور سے بھی زیادہ مضبوط ہو کر پہنچتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے کسی بھی حصے کو مس مت کرنا، کیونکہ جو راز میں بتانے والا ہوں وہ تمہارے اس درد کا جواب دیں گے جسے تم نے کبھی کسی سے نہیں کہا۔ تمہارے ساتھ وہ انسان چل رہا تھا، تمہاری زندگی کا حصہ تھا، اور پھر اچانک بیچ راستے میں چھوڑ کر چلا گیا، اور تم پوچھتے ہو کہ اب صبر کیسے کروں جب دل بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہتا ہے۔ آج میں تمہیں وہ 4 گہرے ترین راز بتاؤں گا جو تمہیں اس صبر کا اصل راستہ دکھائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سوچو، جن کا سب سے پیارا بیٹا یوسف علیہ السلام ان سے اچانک جدا کر دیا گیا۔ نہ کوئی الوداع تھا، نہ کوئی وضاحت، صرف ایک خالی جگہ تھی جو برسوں ان کے دل میں رہی، اور پھر بھی انہوں نے کہا کہ صبر جمیل ہی بہتر ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ سب سے بڑا نبی بھی اچانک بچھڑنے کے درد سے گزرا اور پھر بھی صبر کا راستہ ہی اپنایا۔ پہلا گہرا ترین راز یہ ہے کہ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ تکلیف محسوس نہ ہو۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف کے باوجود اللہ سے امید نہ ٹوٹے۔ تم رو سکتے ہو، تم اداس ہو سکتے ہو، تمہارا دل بھاری ہو سکتا ہے، اور یہ سب صبر کے خلاف نہیں بلکہ صبر کا حصہ ہے، بشرط یہ کہ اس درد میں تم اللہ سے شکوہ نہ کرو۔ مولا علی علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا کہ صبر آنسو بہانے سے نہیں ٹوٹتا، صبر صرف اس وقت ٹوٹتا ہے جب دل اللہ کی حکمت پر بھروسہ کھو دے۔ یہ راز یاد رکھنا، کیونکہ آخر میں اس سے بھی گہری بات آنے والی ہے۔ دوسرا گہرا ترین راز یہ ہے کہ جو شخص بیچ راستے میں چھوڑ کر چلا گیا وہ شاید تمہاری اصل منزل کا حصہ تھا ہی نہیں۔ تمہاری اصل منزل ابھی آگے ہے، اور اگر وہ تمہارے ساتھ آخر تک چلتا رہتا تو شاید تم اس راستے پر کبھی نہ بڑھ پاتے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ کبھی کبھی اللہ کسی کو ہماری زندگی سے اس لیے ہٹاتا ہے تاکہ ہم اپنا سفر اکیلے مکمل کر سکیں اور اپنی اصل طاقت پہچان سکیں۔ یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جو راستہ بند کرتا ہے وہ اس لیے بند کرتا ہے کیونکہ آگے ایک ایسا راستہ ہے جو پچھلے سے کہیں بہتر ہے۔ تیسرا گہرا ترین راز یہ ہے کہ جو شخص تمہیں بیچ راستے میں چھوڑ سکتا تھا وہ تمہاری منزل تک پہنچنے کے بعد بھی چھوڑ سکتا تھا، اور اگر یہ جدائی اب نہ ہوتی تو شاید کسی اور زیادہ نازک وقت پر ہوتی جب تم اس کے اور بھی زیادہ عادی ہو چکے ہوتے۔ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ وہ ہر تکلیف کو اس لیے بہترین وقت پر بھیجتا ہے، اور جو وقت ابھی آیا ہے وہی وقت تمہارے لیے سب سے کم نقصان دہ تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا کہ اللہ کی تاخیر اور اللہ کا وقت دونوں حکمت سے بھرے ہوتے ہیں، اور جو وقت اللہ نے چنا وہی انسان کے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے، چاہے وہ سمجھنا ہے۔ چوتھا اور سب سے گہرا ترین راز اور وہ سچائی ہے جو سب سے کم لوگ سمجھتے ہیں۔ صبر کرتے وقت سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم اپنی توجہ اس انسان کے جانے پر مرکوز رکھتے ہیں، جبکہ صبر کا اصل راستہ یہ ہے کہ توجہ اس ذات کی طرف موڑ دی جائے جو کبھی نہیں جاتی۔ جتنا وقت تم اس انسان کو یاد کرنے میں گزارتے ہو، اگر اتنا ہی وقت اللہ کی یاد میں گزارا جائے تو دل کا خالی پن آہستہ آہستہ بھرنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان جاتا ہے مگر اللہ کبھی نہیں جاتا، انسان بدلتا ہے مگر اللہ کبھی نہیں بدلتا۔ یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دل اللہ سے جڑ جائے اسے کوئی انسان توڑ نہیں سکتا، اور جو دل کسی انسان سے جڑا رہے وہ ہر جدائی میں ٹوٹا رہتا ہے۔ اور یہ سب سے گہری حقیقت کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ شاید تم کسی چیز کو ناپسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ یہ آیت ایسے ہی لمحوں کے لیے اتری جب کوئی انسان بیچ راستے میں چھوڑ جائے، جب درد ناقابل برداشت لگے۔ اللہ یہی کہتا ہے کہ آج جو تمہیں نقصان لگ رہا ہے کل وہی تمہاری سب سے بڑی نعمت ثابت ہو سکتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا کہ جو شخص اللہ کے فیصلے پر صبر کے ساتھ راضی رہے اللہ اسے ایسے راستے دکھاتا ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آج اپنے دل سے کہو کہ جو گیا وہ میری منزل نہیں تھا، اور جو میری منزل ہے وہ ابھی آنے والا ہے، اور تب تک میں اپنا ہاتھ صرف اس ذات کے ہاتھ میں دوں گا جو کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اگر یہ الفاظ تمہارے دل کے کسی زخم پر مرہم بنے تو اس مرہم کو اپنے پاس مت رکھنا، یہ نسخہ کسی اور درد مند دل کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا۔ وقت گزر جائے گا، یہ الفاظ شاید یاد نہ رہیں، مگر جو سکون آج ابھی دل کو ملا ہے
وہ یاد رہے گا. اور اگر یہ سکون کسی اور کو بھی دینا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو اس تک ضرور پہنچانا, اور ہمارے چینل سید احسن آز کو بھی ضرور سبسکرائب کر لینا, اس ویڈیو کو لائک کرنا, اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ایون اپنی فیملیز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا, تاکہ ایسی ہر بات, ہر راز تمہارے دل تک صرف نہ رہے, سب تک پہنچ جائے. مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سید احسن آز بھی ضرور سبسکرائب کر لو. ہمیں کہتے ہیں سید احسن آز. ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر.